بندوں کے حق ضائع نہ ہم سے ہو کرم مولا، عطا کر ایسا جذبہ کام آئے سب کے ہم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا عنوان ہے والدین کا احساس۔ دین اسلام نے والدین کا احساس کرتے ہوئے ان کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ احسان و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ کریم نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اولاد ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے۔ ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کے وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقویٰ اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح قرآن پاک میں والدین کے ساتھ احسان و بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ احسان و بھلائی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ان کا دل دکھانے والوں اور نافرمانوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے اس ضمن میں احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ماں کو بتایا۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تمہارا والد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس زمانے میں قریش نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی غیر مسلم ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے،
حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، انتقال کے بعد نیک سلوک یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے، یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کر لے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ کریم کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 دیوث، اور نمبر 3 مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ کریم ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں گالی دے گا، یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے، اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور معاذ اللہ کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہر مرد و عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، خاص کر ان حقوق کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ خبردار ہرگز اپنے کسی قول و فعل سے ماں باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیں، اگرچہ ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی بھی کریں، مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہرگز کبھی بھی اور کسی حال میں بھی ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، اپنی ہر بات اور اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرے اور ہمیشہ ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھے، ہر جائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرما برداری کرے، اگر ماں باپ کو کوئی بھی حاجت ہو تو جان و مال سے ان کی خدمت کرے،
اگر ماں باپ اپنی ضرورت سے اولاد کے مال و سامان میں سے کوئی چیز لے لیں تو خبردار ہرگز برا نہ منیں، نہ اظہار ناراضی کریں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں اور میرا سب مال ماں باپ ہی کا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، انت و مالک لابیک، یعنی تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں اور اپنی نفلی عبادتوں اور خیر و برکت کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچاتے رہیں۔ کھانوں اور شیرینی وغیرہ پر فاتحہ دلا کر ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرتے رہیں۔ ماں باپ کے ذمے جو قرض ہو اس کو ادا کریں اور جن کاموں کی وہ وصیت کر گئے ہوں ان کی وصیتوں پر عمل کریں۔ جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کاموں کو نہ کریں کہ اس سے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی۔ کبھی کبھی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں، ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھیں، سلام کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس سے ماں باپ کی ارواح کو خوشی ہوگی اور فاتحہ کا ثواب فرشتے نور کی تھالیوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کریں گے اور ماں باپ خوش ہو کر اپنے بیٹوں کو دعائیں دیں گے۔ دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، ماموں خالہ وغیرہ کے حقوق بھی ماں باپ ہی کی طرح ہیں، یوں ہی بڑے بھائی کا حق بھی باپ ہی جیسا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق بیٹے پر ہے۔ اس زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کے حقوق سے بالکل غافل ہیں، ان کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری و خدمت گزاری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ تو اتنے نالائق ہیں کہ ماں باپ کو اپنے قول و فعل سے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں اور اسی طرح گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار اور عذاب جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا یا برا جو سلوک بھی کرو گے ویسا ہی سلوک تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی، اور یہ بھی جان لو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں ترقی اور عمر میں خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ احسان و بھلائی سے متعلق سنا، تو جو خوش نصیب اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کریم ان پر کیسا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت سنیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے رب غفار، مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا، فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب یعنی گوشت فروش تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس قصاب یعنی گوشت فروش کے پاس تشریف لے گئے۔ جان پہچان نہ ہونے کے باوجود مسافر اور مہمان ہونے کے ناطے اس قصاب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، قصاب یعنی گوشت فروش اٹھ کر باہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر بہت بوڑھے مرد و عورت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ قصاب واپس آیا تو زنبیل کھجور کے پتوں سے بنے ٹوکرے میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کر کے عرض کی، آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معلوم ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ اس نے عرض کی، میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ قصاب یعنی گوشت فروش نے مزید عرض کی، میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کرتی تھی، میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مبارک ہو کہ اللہ کریم نے
تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ خوب ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب ان کے حقوق ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے بندوں کے حق ضائع نہ ہم سے ہو، کرم مولا عطا کر ایسا جذبہ کا